پاکستان جب بنا تو قائد اعظم کا خواب یہ تھا کہ یہاں پر جمہوریت کا رول امپلیمنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ ڈیموکریسی امپلیمنٹ کی جائے گی، ایک ایسی ریاست بنائی جائے گی جہاں پر انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا، ایک ایسی ریاست بنائی جائے گی جہاں پر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے، ایکویلٹی حاصل ہوگی۔ اس طرح کا خواب تھا، اور خواب یہ تھا کہ جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں وہ سارے کے سارے امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ جب برِ صغیر میں ڈویژن ہوتی ہے سو ایک طرف انڈیا تھا اور دوسری طرف پاکستان تھا، لیکن پاکستان میں یہ جمہوریت کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے وہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ ہوا کیسے، پاکستان میں جمہوریت کا زوال ہوا کیسے۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کا زوال نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں کبھی جمہوریت آئی ہی نہیں، پاکستان میں کبھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ٹھیک طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس ٹائم اگر میں پوسٹ انڈیپینڈنس سے راہ ڈسکس کروں تو ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر ہی ویک ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس جمہوریت کا انفراسٹرکچر تک بھی موجود نہیں تھا۔ عائشہ جلال اپنی کتاب دا اسٹرگل فار پاکستان میں لکھتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیک آف فاؤنڈیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھا، جس وجہ سے پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکی۔ نہ صرف انسٹیٹیوشنز کا لیک تھا بلکہ لیڈرشپ کی بھی انسٹیبلٹی تھی، کیونکہ ایک کے بعد ایک لیڈر جو ہے وہ دنیا سے جا رہا تھا، اور باقی جو لیڈر بچ گئے تھے ان کو لسٹ فار پاور تھی۔ وہ پولیٹیشینز نہیں تھے، وہ عوام کے نمائندے نہیں تھے بلکہ بیوروکریٹس تھے، یا پھر وہ ملٹری لیڈرز تھے جن کی لسٹ فار پاور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی پاکستان آزاد ہوتا ہے اس کے کچھ ہی مہینوں بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈنگ فادر تھے اس نیشن کے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا لیڈر تھا وہ لیاقت علی خان تھا۔ لیاقت علی خان کا جو مرڈر تھا وہ مسٹری اب تک انریزالوڈ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قائد اعظم کی وین کا پیٹرول ختم ہوا، وہ اب تک پتہ نہ لگایا جا سکا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں۔ سو لیڈرشپ کی ایک انسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے۔ جب ہمارے دو لیڈرز چلے گئے اس کے بعد سے آپ بیوروکریٹک اینڈ ملٹری نیکسس میں پھنستے چلے گئے، ملٹری اپنے پنجے گاڑتی چلی گئی اور پاکستان میں جمہوریت کا خواب ڈوبتا چلا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ملٹری بیوروکریٹک نیکسس تھا وہ پورا کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتا ہے آفٹر دی ڈیتھ آف قائد اعظم۔ آلدو قائد نے کچھ فرمان کیا تھا ان کے لیے بھی، آلدو قائد نے ان کو بھی کچھ نصیحتیں کی تھیں، وہ نصیحتیں یہ تھیں کہ آپ نے انٹروین نہیں کرنا، وہ نصیحتیں یہ تھیں کہ آپ نے پولیٹیشنز کے ساتھ نہیں ملنا، آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، جو انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ لیکن قائد کی ان نصیحتوں کے اوپر بالکل بھی عمل نہیں کیا گیا۔ سو پہلا کو جو تھا وہ 1958 میں لگا دیا گیا، ایک ایسا لیڈر آ گیا جو انسانی حقوق کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، جو انسانی حقوق کو پامال بھی کرتا تھا، جو کہ ایک ڈائریکٹ ملٹری رول کے تحت پاکستان کو رول کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرتا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈی ریل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو جمہوریت کو پروموٹ کرنے والے فور فادرز ہیں یعنی کہ امریکہ، ویسٹ، وہ بھی اس کو آشیرواد دیتے ہیں، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو کنٹینیو کرو کیونکہ آپ ہمارے آبجیکٹیوز کو ایکوائر کرنے میں ہماری مدد کرو گے۔ اس طریقے سے پاکستان جو تھا وہ چلا گیا ویسٹرن بلاک میں۔ سو وہ ویسٹرن میڈیا، وہ ویسٹرن ورلڈ
جو کہتا تھا جمہوریت ہی ہونی چاہیے صبح و شام، وہ ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو دوسری طرف ہماری جو جوڈیشری تھی وہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تحت اس مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر اب رول کر سکتا ہے. اس ڈکٹیٹر کے اوپر کسی بھی طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے. یہ جیسے چاہے دندناتا پھرے، یہ جیسے چاہے رولز بنائے، یہ جیسے چاہے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرے. سو اس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت کا زوال شروع ہوا. اس طریقے سے وہ جمہوریت کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا اور پاکستان میں یا تو ہائیبرڈ ریجیمز یا پھر ملٹری انٹرونشن کا ایرا شروع ہوا جو شاید کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا. اس کے بعد سے پاکستان نے ریپیٹڈ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ایک کے بعد ایک. اور جو دوسرا ڈکٹیٹر تھا وہ ضیاء الحق تھا. نہ صرف اس نے آپ کے پولیٹیکل اداروں کو پامال کرنا تھا بلکہ اس نے آپ کے سوشل فیبرک کو بھی تباہ کرنا تھا اور اس نے تباہ کیا. ماشاءاللہ امپوز کیا، وہی کیا جو ایوب نے کیا تھا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا، اس میں چینجز کی، آرٹیکل 58(2)B جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا. آرٹیکل 58(2)B کے تحت ڈسمس کیا الیکٹڈ گورنمنٹس کو، اسلامائزیشن کی پالیسی اپنائی، عوام کو بے وقوف بنایا، عوام کو جہاد بیچا اور پھر اس طریقے سے افغان وار میں پارٹیسپیشن بھی کی. افغان وار میں جو پارٹیسپیشن تھی اس نے دوبارہ سے ویسٹ کی طرف سے اس ڈکٹیٹرشپ کو بھی ویلیڈیٹ کر دیا، کیونکہ ویسٹ بالکل بھی اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹر ہو یا پھر آپ کے ہاں جمہوریت ہے. ان کا صرف مین آبجیکٹو یہی ہے کہ کیا آپ ان کی مدد کرو گے یا نہیں، کیا آپ ان کے لیے استعمال ہو سکتے ہو یا نہیں. سو اس بار استعمال ہوا ضیاء الحق. ضیاء نے کیا کیا، افغان وار میں پارٹیسپیشن کی، نتیجتاً امریکہ نے ان کو چندہ دیا، اکنامک ایڈ دی اور الاؤ کر دیا کہ آپ جو مرضی کرتے پھرو، جتنی مرضی ہیومن رائٹس وائلیشن کرو، جتنی مرضی عورتوں کے حقوق کو پامال کرو، جتنی مرضی عورتوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، جتنے مرضی عورتوں کو کوڑے مارو، آپ سے کوئی بھی کچھ نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ ویسٹرن بلاک کا حصہ بن چکے ہیں. سو یہ دوسرا بلو تھا پاکستان کی ڈیموکریسی کو، اور اس ایرا میں ایون انٹیلیجنس ایجنسیز کا پولیٹیکل ونگ تک بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کر دی جاتی ہے اس ادارے کی انٹرفیرنس ان دی پالیٹکس آف پاکستان. اس کے بعد سے تیسرا ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ تھا مشرف، جو کہ 1999 سے 2008 تک رہتا ہے. کارگل وار کا فال آؤٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سے ملٹری کو لگایا جاتا ہے اور مشرف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جینٹل مین، یور آرمی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن، یور آرمی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن اینڈ یو آر ان سیف ہینڈس. یعنی کہ دوبارہ سے جمہوریت ڈی ریل ہو گئی اور دوبارہ سے وہ ایک اور ڈکٹیٹر پاکستان کے اوپر نافذ ہو گیا. اس بار LFO کے تحت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئیں، ملٹری سپریمیسی کو دوبارہ سے انٹرنچڈ کیا گیا اور دوبارہ سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا انفلوئنس تھا ان پولیٹیکل میٹرز وہ بڑھتا چلا گیا. دوبارہ سے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا اور اس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت ویک ہوتی چلی گئی. یہ تو صرف ایک پوائنٹ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی سارے پوائنٹس ہیں، جیسا کہ ہمارے اداروں میں اسٹرکچرل ویکنیسز بھی موجود ہیں، یعنی کہ فریجائل اور بکواس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. یعنی کہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں جو جمہوری روایات کے اوپر پروان چڑھی ہو، لیکن ساری ہی ایسی پارٹیز ہیں جو کہ بیسیکلی ڈائناسٹک پالیٹکس کے اوپر بلیو کرتی ہیں. یعنی کہ اگلا سردار اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ اس کا ابا جان جو تھا وہ سردار تھا. اسی طریقے سے ڈائناسٹک پالیٹکس کنٹینیو کرتی ہے، یا پھر پرسنالٹی بیسڈ پارٹیز جو ہیں کنٹینیو کرتی ہیں.
کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ PMLN ہو, یا پھر وہ کلٹ بیسڈ پاپولسٹ پاکستان تحریک انصاف ہو, کہیں بھی جمہوریت نہیں ہے. صرف ایک لیڈر ہے, اس کی پرسنالٹی ہے اور عوام اس کے پیچھے پاگل ہے, یا پھر ایک لیڈر ہے جس کا ایک بیٹا ہے, اس کو جو ہے سردار بنا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ سردار تھا, وہ ہیڈ تھا پولیٹیکل پارٹی کا. یعنی کہ عام آدمی کے لیے پالیٹکس میں انٹری جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. اور یہ جو ایلیٹ سیکٹر ہے, عائشہ صدیقہ لکھتی ہیں اور عائشہ جلال نے بھی اس کے اوپر لکھا کہ اس ایلیٹ سیکٹر کی اچھی خاصی ڈپینڈنس ہے ملٹری کے اوپر. سو پاور شیئرنگ میکانزم ایونچولی یہ ایلیٹ اور پھر یہ جو ایلیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن وجہ صرف یہی نہیں ہے, یہ صرف دو وجوہات نہیں ہیں کہ جمہوریت نہ آ سکی پاکستان میں. ان وجوہات کی لسٹ تو کافی لمبی ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ویک پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری. پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ ربر سٹمپ کے طور پہ یوز ہوتی ہے. پارلیمنٹ اپاہج دکھائی دیتی ہے. پارلیمنٹ کے فیصلے بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی انفلوئنس ہے کچھ اداروں کا. نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ جوڈیشری میں بھی یہی حال ہے. جتنے ملٹری ٹیک اوورز ہوئے, جوڈیشری کسی حد تک ان میں کمپلیسٹ تھی. چاہے وہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہی کیوں نہ ہو, وہاں پر بھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں جوڈیشری نے اہم کردار ادا کیا. بات یہاں پر اینڈ نہیں ہوتی. الیکٹورل مینیپولیشن ایک اور وجہ ہے کہ جمہوریت نہ آ سکی پاکستان میں. پری پول ریگنگ, ڈکٹیٹرز کے ایرا میں جتنے الیکشنز ہوئے ظاہر ہے وہ تو فیک اینڈ فریڈولنٹ تھے ہی, لیکن جمہوریت کے دور میں, the so called جمہوریت کے دور میں جن پارٹیز نے الیکشنز کروائے ان میں بھی مینیپولیشن تھی, ان میں بھی ریگنگ موجود تھی, ان میں بھی جوڈیشل انجینئرنگ موجود تھی, ان میں بھی کبھی کسی کا نشان چھین لیا جاتا تھا, ان میں بھی کبھی کسی پارٹی کی ریزروڈ سیٹس ان کو نہیں دی جاتی تھیں, ان میں بھی میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا ڈیورنگ الیکشنز, ان میں بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے رپورٹس شائع کرتا رہا, ان میں بھی فریڈم ہاؤس رپورٹس جو ہے وہ کنسرن کا اظہار کرتی رہیں, چاہے وہ 2018 کے الیکشنز ہوں یا پھر ایون 2024 کے الیکشنز ہوں. فیفن کی رپورٹ ہر بار پاکستان کے اداروں کے اوپر سوالات اٹھاتی رہیں, لیکن پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ شاید اس کا رخ اب بدل چکا ہے, شاید وہ پلے بک چینج ہو چکی ہے. لیکن اگر وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ جمہوریت نہیں ہے. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے اوپر ورلڈ بلیو کرتا ہے. شاید یہ جو ڈیفینیشن ہے جمہوریت کی, یہ مختلف قسم کی جمہوریت. جو ریسنٹ الیکشن ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف بارہا الزام لگاتی رہی کہ یہ الیکشنز مینیپولیٹڈ تھے, اور اس سے پچھلے والے الیکشنز میں PMLN بھی الزام لگاتی رہی. شاید ان الزامات میں کسی حد تک صداقت بھی موجود تھی. اس کے علاوہ سول ملٹری امبیلنس بھی ہے. آرمی پاور سینٹر کے طور پہ کام کرتی ہے, وہ آپ کے ہر ادارے کو کنٹرول کرتی ہے. جیسے کہ فارن پالیسی میٹرز میں ان کی سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک اپاہج دکھائی دیتی ہے, وہ کافی حد تک ویک دکھائی دیتی ہے, وہ اس حد تک بہتر اینڈ کریڈیبل ہیں ہی نہیں. عوام ایٹ لیسٹ ان کو کنسیڈر نہیں کرتی کیونکہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں, ان کے اپنے کرپشن کے چارجز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فارن پالیسی میٹرز ہوں, سیکیورٹی میٹرز ہوں, یا پھر ایون نیوکلیئر پالیسی سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں, اسٹریٹجک اکانومی ہو یا آٹونومی ہو, وہاں پر اگین اس ادارے کا رول ڈومیننٹ دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا سینسرشپ بھی موجود ہے. یعنی کہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں, جیو نیوز, ڈان نیوز, اکثر ہی جرنلسٹ کو وہاں پر بین کر دیا جاتا ہے, ان کے شوز بند کر دیے جاتے ہیں. ریسنٹلی کاشف عباسی کا کیا گیا, حامد میر کا کئی بار بند ہو چکا ہے. اس طریقے سے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس نے پاکستان کو رینک کیا ہے 152 نمبر پہ. اس حد تک جو ہے ہمارے پاس ورسٹ قسم کی میڈیا فریڈم موجود ہے. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹویٹر جو ہے وہ تقریباً 1.5 ایئر تک پاکستان میں بین رہتا ہے. ٹیمپریری بین تب ہٹایا جاتا ہے
جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی وار ہوتی ہے. سو یہ سارے فیکٹرز ملا کے رسپانسبل ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.